اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پہ اترے تو لوہے کے 5 اوزار اپنے ساتھ لائے: ہتھوڑا، نہائی، سنسی، ریتی اور سوئی۔ اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 چیزیں زمین پر نازل ہوئیں: حجر اسود، عصا، موسوی اور لوہا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 برکت والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ لوہا ایک ایسی دھات ہے کہ ہر صنعت اور حرفت کے آلات اس سے بنتے ہیں، اور ہر قسم کے آلات جنگ بھی اسی سے تیار ہوتے ہیں، اور انسانوں کی ضروریات کے ہزاروں سامان ایسے ہیں کہ بغیر لوہے کے تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس لوہے میں لوگوں کے لیے بے شمار فوائد اور منافع ہے۔ بہرحال لوہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا جبل کئی کان پر دیکھا گیا۔ اس طرح چاند کو 2 پارا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دکھا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کر کے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہیں کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو مکہ سے باہر کے کسی آدمی کو چاند کے حصے نظر نہ آئے ہوں گے، لہٰذا اب باہر سے جو قافلہ آنے والا ہے ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو۔ اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا شک ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک یہ معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ لوگ اپنے عناد سے اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قمر میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورہ قمر: پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے یہ تو جادو ہے، چلا آتا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، جو کہ کافی مختصر تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی آیات سے بھی ملتا ہے۔ اب قوم کی جہالت کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے ایک ایسا معجزہ طلب کیا جو کہ ناممکن تھا، تاکہ ان کو ایک بہانہ مل جاتا آپ کو جھوٹا کرنے کا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ نعوذ باللہ آپ نے ہم پر جادو کیا ہے، ہمیں آنکھوں کا دھوکہ دیا ہے۔ حالانکہ یہ ناممکن معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہ کہنے لگے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تو باہر سے آنے والے جو کفار ہیں، جو لشکر ہے، ہم ان سے پوچھیں گے، اگر وہ تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ جیسے ایک لشکر وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے
کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان لوگوں پر یہ افسوس کیا جا سکتا ہے کہ معجزہ دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس سے ایک بات تو مکمل اور 100% واضح ہوتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور بہت سے لوگ آپ کو دیکھے بغیر ہی آپ پر ایمان لے آئے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے نہیں ڈرتے۔